ایک ایسا تعلق جو کبھی گہری دوستی کہلاتا تھا آج ایک تباہ کن دشمنی میں بدل چکا ہے۔ افغان طالبان اور پاکستانی فورسز آمنے سامنے ہیں اور یہ حالیہ صورتحال دونوں ممالک کے تعلقات کی تاریخ کا سب سے خطرناک موڑ ثابت ہو رہی ہے۔ پاکستانی ریاست کو خدشہ ہے کہ افغانستان کے ذریعے گریٹر پشتون منصوبہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کا اپنے ایک دوست ہمسایہ ملک کے ساتھ تنازع اس کی پہلے سے بدحال معیشت کے لیے ایک اور بوجھ ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی بارڈر بند ہے، نہیں طالبان چھوڑتا ہے، نہیں یہ جو ہے نا ایف سی والا چھوڑتا ہے۔ اور کیا اسلام آباد کی کابل سے دوری کے نتیجے میں خطے میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے؟ بھارت نے یقینی طور پر ایک اسٹریٹجک مقام حاصل کیا کیونکہ طالبان کافی عرصے سے بھارت سے روابط قائم کر رہے تھے۔ افغانستان کے لیے بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو متنوع بنانے کی ضرورت اہم تھی۔ میں ہوں عرفان آفتاب اور آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان لڑائی کے معاشی اثرات پر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کی کہانی ایک سے زیادہ محاذوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ موجودہ تنازع کی بنیادی وجہ تحریک طالبان پاکستان کی پاکستان میں عسکریت پسندانہ سرگرمیاں ہیں۔ ٹی ٹی پی کے حامیوں نے گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں فوجی اور سویلین تنصیبات پر درجنوں حملے کیے جن میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسلام آباد حکومت کا الزام ہے کہ اس کالعدم تنظیم کو افغان طالبان کی حمایت اور مدد حاصل ہے، تاہم کابل حکومت اس الزام کو مسترد کرتی آئی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد سرحدی گزرگاہیں مکمل طور پر بند کر دی گئیں۔ ان میں چمن اور ترخم جیسے کراسنگ پوائنٹس بھی شامل تھے جو کہ لینڈ لاک افغانستان کے لیے ایک لائف لائن سمجھے جاتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق سرحد بند ہونے سے پہلے روزانہ تقریباً 1200 ٹرک آر پار جاتے تھے، لیکن اب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تمام تجارتی روابط ختم کر دیے ہیں۔ یوں یہ معاملہ صرف الزامات تک محدود نہیں رہا بلکہ کشیدگی کئی سمتوں میں پھیل چکی ہے۔ کئی سالوں کے دوران اس تنازع میں ایک نسلی پہلو بھی شامل ہو گیا ہے کیونکہ سرحد کے دونوں طرف پشتون بستے ہیں اور پاکستانی ریاست کو خدشہ ہے کہ افغانستان کے ذریعے گریٹر پشتون منصوبہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سرحدوں کی بندش کا نقصان دو طرفہ تجارت کو پہنچا۔ ایک جانب افغانستان نے ایک اہم تجارتی پارٹنر اور کلیدی ٹرانزٹ روٹ سے ہاتھ دھوئے تو پاکستان کو بھی قابل ذکر مالیاتی دھچکا پہنچا۔ ماضی میں تجارتی حجم تقریباً 2 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچا جو زیادہ تر پاکستان کے حق میں رہا۔ پاکستان کے ساتھ تجارت بند ہوئی تو افغانستان نے نئی شراکت داری کی تلاش شروع کی اور یوں بھارت کی انٹری ہوئی۔ سن 2021 میں مکمل طور پر رکی ہوئی بھارت افغانستان تجارت دوبارہ شروع ہوئی اور اب نئی دہلی کابل کے درمیان فضائی تجارت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل سفارتی رابطوں سے ممکن ہوا، خاص طور پر سن 2025 میں وزرائے خارجہ کی ملاقات اہم رہی۔ گزشتہ 2 برسوں میں تعلقات میں تیزی آئی ہے اور میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ مشترکہ اسٹریٹجک اور سیکیورٹی خدشات ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق افغانستان کی معیشت تقریباً 18 ارب یورو کی ہے اور یہ ملک دنیا کے 20 غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کی اہم برآمدات میں اونی کپڑے، روئی، ٹیکسٹائل کے خام مال اور قالین شامل ہیں۔ طالبان کی سخت گیر طرز حکمرانی کی وجہ سے ان کی بھارت کے ساتھ تجارت کئی سالوں تک معطل رہی، لیکن بھارتی وزارت تجارت کے مطابق 2025 میں یہ 1 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ بھارت اور افغانستان ایک دوسرے سے تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے اتنے پرجوش کیوں ہیں؟ افغانستان کے لیے بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو متنوع بنانے کی ضرورت اہم تھی۔ پچھلے سال مئی میں بھارت اور پاکستان کے مابین کشیدگی بڑھنے کے نتیجے میں بھارت نے افغانستان کو ایک ممکنہ پارٹنر سمجھا، تجارت، سفارت اور سیاست تینوں سطحوں پر۔ بھارت کو امید ہے کہ نئے تجارتی شراکت دار سے اسے ایک ایسا پرامن علاقائی اتحادی بھی ملے گا جو اس خطے میں پاکستان کی بالادستی کے مقابلے میں توازن قائم کرے۔ بھارت نے یقینی طور پر ایک اسٹریٹجک مقام حاصل کیا کیونکہ طالبان کافی عرصے سے بھارت سے روابط قائم کر رہے تھے۔ بھارت بنیادی طور پر افغانستان کو ٹیکسٹائل کا خام مال، تکنیکی آلات اور ادویات فراہم کرتا ہے، لیکن تجارت کا یہ معاملہ اتنا سیدھا بھی نہیں کیونکہ پاکستان نے بھارت اور افغانستان کے درمیان زمینی نقل و حمل روک رکھی ہے۔ افغانستان جیسے زمینی طور پر بند ملک کے لیے چاہے اقتدار میں کون ہو اور وہ جائز ہو یا نہیں، اپنے پڑوسی علاقوں کے ساتھ تعلقات کو متنوع رکھنا ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔
فی الحال نئی دہلی اور کابل کے درمیان تجارت فضائی راستے سے کی جا رہی ہے، جزوی طور پر بھارتی ایئر لائن اسپائس ایئر کے ذریعے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بند کیے جانے کے بعد تاجکستان کا فضائی راستہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے بحر ہند کے ذریعے بھی افغانستان کو اشیاء کی ترسیل کی، لیکن ایران پر عالمی پابندیاں اور جنگ کی وجہ سے فی الحال ایسا ممکن نہیں۔ بھارت نے اس کا حل ہوائی راستے بنانے میں تلاش کیا اور اسی طرح ہوائی مال کی آمد بھارت تک ممکن ہوئی۔ یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان تجارتی تعلقات کافی پرانے ہیں اور سن 2021 میں طالبان کے اقتدار پر قبضے سے پہلے تک بھارتی کمپنیوں نے افغانستان میں کئی تعمیراتی منصوبے انجام دیے، جن میں کابل میں پارلیمنٹ کی عمارت، سلما ڈیم اور پاکستان کے لیے جانے والی نیمروز دلارام سڑک کی تعمیر شامل ہیں۔ بھارت نے 2001 کے بعد کے سالوں میں افغانستان میں تقریباً $3 ارب سرمایہ کاری کی۔ افغانستان کو فوری طور پر نئے تجارتی شراکت داروں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے اپنے اہم شراکت داروں میں سے ایک یعنی پاکستان کھو دیا ہے۔ ایسے میں کابل اور نئی دہلی ایک دوسرے میں ایک بہتر پارٹنر دیکھ رہے ہیں، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔ اب اسلام آباد کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ خطے میں طاقت کے اس کھیل کا پاسا کیسے اپنی جانب پلٹتا ہے۔ آج کی اس ایکسپلینر ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستان سمیت عالمی اقتصادی امور کو نئے اور دلچسپ زاویوں سے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ میں موجود دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور آپ اس موضوع کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔